جو جانور حلال ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب اور پخانہ ناپاک نہیں ہے، اور یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ ڈیٹیل کے ساتھ تو اس پہ بہت زیادہ گفتگو ہو چکی ہے، بہت زیادہ دلائل ہیں۔ صرف ایک حدیث میں صحیح مسلم کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول کیا اونٹوں کے باڑوں میں ہم نماز پڑھیں؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول کیا بکریوں کے باڑوں میں ہم نماز پڑھ لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی پڑھ لیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھنا ثابت ہے۔ اب بکریوں کے باڑوں میں دیکھیں ان کی مینگنیں بھی ہوتی ہیں، ان کے پیشاب بھی ظاہر ہوتے ہیں اسی زمین اسی جگہ میں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی پڑھ لی ہے۔ تو یہ واضح اور دو ٹوک حدیث ہے جو اس چیز کو اور بھی دلائل ہیں۔ اب رہی کہ اونٹ کے جو ہے وہ بارے میں کیوں منع فرمایا، اس لیے کہ اونٹ ایک تو بہت طاقتور جانور ہے، دوسرا اس میں غصہ بھی ہوتا ہے، تیسرا شرارت بھی ہوتی ہے۔ وہ آپ کو نماز کے دوران مصروف دیکھ کر کوئی شرارت کر سکتا ہے، آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے منع فرمایا۔ ورنہ اونٹوں کے باڑوں میں بھی نماز ہو سکتی ہے، پیشاب تو اونٹوں کا بھی پاک ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہم اس پر کبھی ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ، ہماری تحریر تو اس پر بڑی مفصل موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور علاج اونٹوں کا پیشاب پینے کا حکم دیا۔ تو ایسی چیز جو حرام ہو اس میں اللہ نے شفا رکھی ہی نہیں۔ اس بارے میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو فرمان ہے، ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، جو چیزیں اللہ نے تم پر حرام کی ہیں ان میں اللہ نے تمہارے لیے شفا نہیں رکھی۔ اور یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا کوئی موقوف یا ان کی ذات کی حد تک قول نہیں ہے، یہ مرفوع حکمی ہے، کیونکہ یہ قول ایسا ہے کہ جو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی سوچ فکر سے نہیں کہہ سکتے۔ شفا دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے، اور اللہ نے شفا رکھی ہے یا نہیں یہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہی وہ بتا سکتے ہیں۔